طالوت، اب یہ پتہ کیسے چلتا کہ طالوت جو ہے وہ طالوت بادشاہ بن گیا ہے؟ تو یہ پتہ کیسے، اس کا کوئی سائن بھی تو ہونا چاہیے، اس کی کوئی علامت بھی تو ہونی چاہیے. تو طالوت کے پاس پھر علامت کے طور پہ وہ تابوت سکینہ اس کے پاس آ گیا. تابوت سکینہ جس میں حضرت موسیٰ کا عصا، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ جو ایک پیرہن اور منو سلوات اور کچھ حصہ، اور وہ پتھر کی جو 2 تختیاں جن پہ جو کہ کوہ طور پہ دی گئی تھیں. قصص الانبیاء کو میں کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. اچھا، قرآن شریف میں جو ہے یہ بات بڑی اہم ہے. اب یروشلم کا ذکر ہو گیا نا، یہاں پہ یروشلم کا ذکر ہو رہا ہے. اچھا، میں اب یروشلم کا ذکر اس لیے یہاں پہ تھوڑا سا میں 2 منٹ اور لوں گا اگر مجھے وقت مل جائے. میں یروشلم کا اس لیے لوں گا کہ یہ ایک تو یہ چل رہا ہے نا جو جنگ ہو رہی ہے اور اسٹریٹجسٹ اور پولیٹیشین کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک اور معاملہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے 2-3 روز پہلے ہی بات کی کہ مینی ایونجلیکلز سی اسرائیل حماس وار ایز پارٹ آف اے پروفیسی. یہ 16ویں سلائیڈ میں واشنگٹن پوسٹ کی کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ اس کو یہ جو کچھ ہوا ہے ہو رہا ہے وہاں پہ، ایموشن، سیڈنس اور فلائی سب کچھ ہو رہا ہے، فیوری، لیکن ایک طرف جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اس میں ایک اینڈ ٹائمز کی کوئی بات ایسی ہے جو آخری دنوں کی وہ پوری بھی ہونی. اچھا، واشنگٹن پوسٹ ہے ابھی، یہ ذہن میں رکھیں. واشنگٹن ٹائمز یہ لکھ رہا ہے کہ اینڈ آف دا ورلڈ اسرائیل حماس وار، 18 سلائیڈ، سینڈز کرسچنز ان سرچ آف پروفیٹک میننگز. کرسچنز اور جیوز یہ جو ہیں یہ تلاش کر رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ ہے. بالآخر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ایک جو ان کے کافی مشہور وہاں پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جن کی بڑی آڈینس بھی ہے اور جن کو سنا بھی جاتا ہے، جو ایونجیلیکل پریسٹ ہیں، تو انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہا کہ یہ کوئی 2500 سال پرانی پیش گوئی جو ہے یہ. اچھا، ہم اگر دکھا سکیں 9th 10th 11th تو ہم یہاں بائبل کو ذرا کوٹ کر دیں گے کہ یہاں پہ سیموئل کا ذکر کہاں پر آیا ہے اور یہ ٹھیک ہے. دس از واٹ دا لارڈ آلمائٹی سیز I will punish the Amalekites for what they did to Israel when they waylaid them as they came up from Egypt. ٹھیک ہے، تو یعنی جو لارڈ آلمائٹی نے کہا کہ میں سزا دوں گا ایلمیکائٹس کو، کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے لڑے تھے. چوزن پیپل تو بنی اسرائیل. ابھی یہ ان کی کتاب میں کوٹ کر رہا ہوں، سیموئل 1 بائبل. اسی طرح سے 10th سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں تو اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یاد رکھنا، اردو میں ترجمہ جیسے بھی میں کہہ رہا ہوں، بہرحال یاد رکھنا کہ عمالق جو ہے اس نے کیا کیا تھا جب تم واپس آ رہے تھے مصر سے، اور جب رستے میں ملے تھے تو اس نے اٹیک کیا تھا. آل دا اسٹرینگلرز ایٹ یور ریئر، پیچھے آگے پیچھے باندھ دیا تھا، سب کچھ کیا تھا، اور خدا سے وہ ڈرا نہیں تھا. ڈڈ ناٹ فیئر فرام گاڈ. اس لیے حکم دے رہا ہے وین دا لارڈ یور گاڈ ہیز گیون یو rest from your enemies all around all the land your God is giving you to possesses as an inheritance, that you will blow out the remembrance of Amalek from under heaven. ان کو ختم کرنا ہے تم نے، Amalek کی جو نسلیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے. You shall not forget، تم نے بھولنا نہیں ہے. املاک یعنی امالیک، اس کو عربی میں یا سہونی زبان میں امالیک کہتے ہیں. امیلک کو امالیک، یہ امالیک ہیں جو بنی اسرائیل میں نہیں ہے، وہ امالیک ہیں. اس طرح سے تو یہ عرب بھی پھر امالیک ہو گئے، کیونکہ یہ بھی بنی اسرائیل تو نہیں ہے نا. تو یہ تو اور باقی بھی بہت سارے لوگ، تو یہ امالیک ان کو کہا جا رہا ہے جو کہ بنی اسرائیل سے ہٹ کے ہیں، کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بلو آؤٹ کرنا ہے. اور یہ یہاں پھر پروفیسی آ رہی ہے. اچھا، اب اس میں یہ تو ہو گیا یہاں تک معاملہ. تو یہ نتن یاہو کی تقریر ہے کل کی رات کی. پھر اسی دوران جو ہے اگر ہم وہ دکھا سکیں کہ جو وہاں پر جو مختلف اس وقت ان کے جو بڑے بڑے پریسٹ، جن کی بڑی جو ان کے علماء ہیں، چاہے وہ جیوز ہوں چاہے وہ کرسچنز ہوں، وہ اس میں اس پورے قصے میں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کہیں پر اینڈ ٹائمز کی، کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے، تو اس میں اینڈ ٹائمز کی جو ہے وہ کہیں پیش گوئیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اینڈ ٹائمز کی
پیش گوئیاں موجود ہیں. اگر ہم دکھا سکیں 14ویں سلائیڈ، بلکہ ہم 13 سے سٹارٹ کرتے ہیں. وار ان اسرائیل، فلفلمنٹ آف بائبل پروفیسی. اچھا یہ وہاں کے آپ سمجھ لیں کہ پاپولر وہاں کے یہ اس وقت وہاں بات چل رہی ہے. اٹس آلموسٹ 50 سال دا لاسٹ ٹائم اسرائیل واز آفیشیلی ڈکلیئر وار، جو کہ یوم کپیر وار تھی 1973 کی. اس کو اٹیک کیا گیا، شی واز اٹیک، وہ اس کے لیے شی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسرائیل کے لیے. اسرائیل یہ وہ سال، لیکن اب مختلف وار ہے، ٹھیک ہے. اور بائبل کی پروفیسی پھر آگے جو ہے یہ مزید بات ان کے یہ چل رہی ہے. اگر ہم اس کو تیزی کے ساتھ چلا سکیں ان سلائڈس کو. اس کے بعد یہ جو سی بی این نیوز ہے اس میں پھر سی بی این نیوز میں ان کے سین فرانسسکو میں ایک بڑے ان کے آپ سمجھ لیں کرسچنز کے بھی اور جیوز کے بھی جو ہیں وہ ایک عالم ہیں، ٹھیک ہے، اسرائیلیات کے بائبل کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ always come back to Jerusalem, end time prophecy and the war against Hamas. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ the Bible predicted، ہزاروں سال پہلے بائبل نے جو بات کی تھی، ٹھیک ہے، یعنی بائبل سے مراد توریت کو بھی وہ لے رہے ہیں، عہد نامہ جدید کو بھی لے رہے ہیں، that the end times ایونٹس جو ہیں وہ یروشلم پہ ہوں گے، سین فرانسسکو میں بھی نہیں ہوں گے، لاس اینجلس میں بھی نہیں ہوں گے، ماسکو میں بھی نہیں ہوں گے، پیرس میں بھی نہیں ہوں گے. یہ ان کے جو لوری ہیں ان کا یہ کہنا ہے. اچھا پھر وہ یہ آگے کہتے ہیں کہ یروشلم دس ٹائنی سٹی جو ہے یہ بڑا اہم کردار ادا کرے گا آخری دنوں میں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ایونٹس ہوں گے، اور آئی ول میک یروشلم. پھر دوبارہ کوٹ کیے انہوں نے یہاں پہ توریت کو کوٹ کیا ہے، ٹھیک ہے. زراشا کی جو ایک آیت ہے اس میں کوٹ کیا ہے کہ اس کے مطابق خدا نے کہا کہ میں یروشلم کو ایک ایسا زہریلا پانی بنا دوں گا جہاں پہ آس پاس کی قوموں کی جو فوجیں ہیں جب لڑیں گی آ کے تو وہ یروشلم اور جدایا کے درمیان جب پانی پئیں گی تو مر جائیں گی، ٹھیک ہے. آن دیٹ ڈے آئی ول میک یروشلم اینڈ immovable rock. ساری نیشنز جمع ہو جائیں گی، ہٹانے کی کوشش کریں گی، لیکن وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گی. اچھا اب یہ تو بات ہو گئی. اچھا پھر اسی کو میل آن لائن جو ہے یہ، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ امپورٹنٹ ہے، یہ جو کیلیفورنیا کے پاسٹر ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں فاسٹن یور سیل بیلٹ، کیلیفورنیا پاسٹر سجیسٹ کہ حماس ٹیرر اٹیک آن اسرائیل واز پریڈکٹڈ 2500 سال پہلے with end times events circling around یروشلم. اچھا یروشلم جو ہے نا، دیکھیں یروشلم کچھ 3-4 ہزار سال سے تو ان کا ایک مقدس مقام ہے، 1400 سال سے ہمارا ہے، اور کوئی 2000 سال کے لگ بھگ جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے، کرسچنس کے لیے. لیکن قرآن شریف میں یروشلم کا نام نہیں ہے، یروشلم کا نام نہیں ہے. جیسے ہمیں وہاں پہ قرآن شریف میں مختلف شہر جو ہیں وہ اپنے ناموں سے قرآن شریف میں آتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں قرآن شریف میں یروشلم کا نام نہیں ملتا. لیکن یروشلم کا نام جب نہیں ملتا قرآن شریف میں تو اب یہ بات بڑی عام ہے کہ یہاں پر کیا ہونا ہے ہمارے نزدیک تو بڑی اہم ہے. اور قرآن شریف میں جب اس کا ذکر ہوتا ہے یروشلم کا تو یہ اس طرح سے ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کو دیکھیں تو آیت نمبر 104، جب آخری دور آئے گا تو یہودی ارض مقدس میں لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا. اچھا نکالا گیا تھا تو واپس تو آ گئے نا، اس کو تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم واپس آ گئے. یعنی یہ وہ پوائنٹ ہے کہ ہمیں نکالا گیا تھا، واپس آ گئے، تو پھر تو یہ وہ ہے جو کہ بنی اسرائیل کی جو ہے وہ ٹھیک ہے. نہیں یہ ہم نے تھوڑا سا بنی اسرائیل کی 104 یہ سلائیڈز اوپن نہیں جو گئیں، لیکن بہرحال اچھا تو یہ جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ارض مقدس کے حوالے سے اس میں بے شمار جگہوں پہ پھر اس میں، اور ہم نے سورہ انبیاء ہم نے اسے یعنی ابراہیم اور لوط کی اس زمین پر نجات دی جس میں ہم نے اہل علم کے لیے، اہل عالم کے لیے برکتیں رکھی تھیں. سورہ انبیاء 71ویں آیت. یعنی کس زمین کا ذکر ہو رہا ہے؟ کسی زمین کا ذکر ہو تو رہا ہے نا. یہ مکہ کا تو ذکر تو نہیں ہے، مدینہ کا ذکر بھی نہیں ہے. مکہ کا ذکر تو بکہ کے نام سے ہے قرآن شریف میں، اور مدینہ کا ذکر یثرب کے نام سے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے
تو واپس آئے تو پھر اس کے بعد جو ہے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی قوم نے. تو پھر سورہ آراف ہے 161 سورہ آراف کی 161ویں آیت. اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، کہو کہ بخش دے اور عاجزی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ، گناہ معاف کر دیں گے اور اچھا عمل کرنے والوں کو زیادہ اجر دیں گے. اب یہ کون سی بستی ہے؟ یہ کون سی بستی ہے؟ دیکھیں نا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ یروشلم کا ذکر کر رہے ہیں، ارض مقدس کے. یہ کہاں کا ذکر ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں جو سورہ انبیاء کی 81ویں آیت ہے، اور ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا اور وہ اس کے حکم کے مطابق چلا کرتی تھیں اس سرزمین میں جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں. پھر وہی یروشلم کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا تھا، سورہ انبیاء، ان پر حرام کر دیا تھا کہ وہ جا سکیں حتیٰ کہ یاجوج و ماجوج کھل جائیں اور وہ تمام بلندیوں سے اترتے نظر آئیں. سورہ انبیاء. اچھا اب یہ کس بستی کا ذکر ہو رہا ہے؟ اچھا یہاں اب ایک بڑی کر کے پھر اس کے بعد ذرا اس سے نکل کے آتے ہیں جو دوسری خبریں. لیکن یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو بات یہاں کر رہے ہیں نا اس میں یہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماجوج، یوگ اور مگوگ کا جو ذکر ہے، یاجوج اور ماجوج کا ذکر جو ہے یہ توریت میں اور بائبل میں بھی ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مگوگ ہیں یہ رشینز، کیونکہ توریت کے مطابق جو ہے وہ شمال سے آنا تھا، تو کہہ رہے ہیں اسرائیل کی شمال میں، چونکہ شمال میں رشیا بنتا ہے، تو یہ جو رشیا اور اس کے ساتھ جو بھی ملک اس وقت رشیا اور چائنا کے ساتھ یہ حملہ آور ہم پر یاجوج و ماجوج جو ہیں وہ یہ ہوئے ہیں. یہ ان کی اپنی ایک تشریح ہے. لیکن یہ باتیں بہرحال اب وہ چونکہ اس کو مذہب، چونکہ نتن یاہو نے کر دی نا تقریر، نتن یاہو کی تقریر میں اس نے املیکائٹس کا ذکر کر دیا. امالیک ہمیں نہیں، ہمارے اسلام میں زیادہ اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ امالیک کون تھے. ان کے یہاں امالیک بڑے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے لڑتے رہے مسلسل، دوسرے عیسو کے یعنی کی نسل سے تھے وہ لوگ. اچھا تو بہرحال یہ تو ہو گئی بات کہ یہاں پر وہ انہوں نے اس کو ایک ہولی وار قرار دے دیا ہے کہ یہ مذہبی جنگ ہے، اس کو مذہب کا رنگ دے دیا گیا ہے. اور اسرائیل میں جب مذہب کا رنگ دے دیا جائے تو یہ معاملات، اور یروشلم اور مطلب ہے کہ ایک مرو مارو مر جاؤ یہ والی اب مذہب کا معاملہ شروع ہو گیا. اس پورے قصے میں اگر آپ اسٹریٹجکلی دیکھیں، مطلب فلسطینیوں کی شہادتیں میرے خیال سے 8,500 ہو گئی ہیں. ان کا تھوڑا سا ٹیلی فون وغیرہ بحال ہوا ہے، تھوڑا سا ان کا جو بند کر دیا تھا، کچھ کھانا پینا ان کا چھوڑا ہے، ساری رات بومبنگز ہو رہی ہیں، شہادتیں، بچے عورتیں، یہ وہ سارے. اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے خالصتاً اسٹریٹجک، انٹیلیجنس، ملٹری، ڈپلومیٹک، ہر سطح پہ 48 گھنٹے سے ٹینک لے جانے کے باوجود اسرائیل کو کوئی 54 برابر بھی فتح حاصل نہیں ہوئی. اچھا اب یہ بات جو ہے یہ میں نے بھی کوئی فتح حاصل نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا. نہ کوئی سرنگ پکڑی ہے، نہ کوئی بندہ پکڑا ہے، مار دیا، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، اور یہ اندر جاتے جا رہے ہیں اور یہ ٹریپ ہو رہے ہیں. اسی دوران ایک واقعہ انڈیا میں پیش آیا ہے. انڈیا میں ان کا جو کیرلا میں آج عبادت ہو رہی تھی اور وہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے. آج ہم نے خبریں پڑھی ہوں گی، ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ کیرلا میں یہ بلاسٹ ہوا ہے، اور کیرلا میں یہ بلاسٹ ہوا ہے اور کیسے ہوا اور کیا ہوا. یہ جو عبادت لوگ کر رہے تھے یہ کرسچنز تھے. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لوگ عبادت کر رہے تھے یہ کرسچنز تھے.